بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ناول ہے اس کا نام ہے بے انتہا اور اس کو لکھا ہے نتاشا علی نے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بے انتہا ناول کی اس اسٹوری کو۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہی شہزادوں سی پرسنالٹی لیے وہ آفس میں داخل ہوا تھا ہے اور انٹرکام ہے کال کر کے التماش کو اندر بھجواؤ ابھی۔ چہرے پر چٹانوں سے سختی۔ التماش کی اندر داخل ہوتے ہی اس غصے سے ہاؤ از دا پاسبل ٹیل می، وہ کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ سے کیسے جا سکتا ہے؟ التماش سوری سر، ہم نے اپنی پوری کوشش کی پر کیا کوشش نہیں، مجھے رزلٹ چاہیے۔ سر وہ کیا وہ سر مجھے لگتا ہے ہماری انفارمیشن کسی نے لیک کر دی ہے۔ واٹ، یہ کیسے ہو سکتے ہے؟ 2 دن، صرف 2 دن ہے تمہارے پاس، مجھے اس کا نام چاہیے۔ 2 دن مطلب 2 دن، 1 دن بھی اوپر ہوا تو تم مجھے اس آفس میں نظر نہ آؤ۔ ایک خوبصورت محل نما گھر جس کے چاروں طرف رنگ رنگ کے پھول اور پھولوں کے درمیان ایک تالاب، جس طرح کی مچھلیاں اور پھولوں سے سجا ایک جھولا اور اس پہ جھولتی ہی وہ ہوا سے باتیں کرتے، اس کے بعد سفید رنگ کے پاؤں تک آتے فراق اور اس پہ ریڈ دوپٹہ، سبز آنکھوں پر چمکتی شرارت اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھی اور اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ اس سے دور بھاگنے لگتی ہے اور وہ کہیں گم ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اپنے موبائل کے بجتی بیل سے کھل جاتی ہے۔ اوف یار، یہ خواب اور سبز آنکھیں میرے پیچھے کب چھوڑیں گی؟ اور وہ کال اٹھاتے ہیں اور وہ تو جب کب سے فون کر رہا ہوں، تم جناب کو اس سبز آنکھوں والی کے خوابوں سے فرصت ملے تو فرصت 10 منٹ ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کے باہر نکلا۔ آج یونیورسٹی ٹائم سے پہنچنا ہے، میرے یہاں کل فٹ بال میچ ہے، اگر اس کو یاد ہو تو۔ آئی ناٹ بی دیر ان دا 10 منٹ۔ زیان شٹ اپ، اور وہ روز کی طرح اپنے خیالات کو جھٹکا فریش ہونے چلا جا گیا۔ وہ اوپر سے آواز دے رہا تھا پر وہ اسے نظر انداز کرتی بھاگ رہی تھی کیونکہ اس نے سنا تھا کہ پیچھے دیکھنے سے انسان پتھر کو ہو جاتے ہیں۔ پیچھے اٹھ بھی جاؤ یار، بابا کب سے ناشتے پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسے کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی پر پریشے ہی کیا جو اٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، میں تو جانے لگی ہوں، تم سوئی رہو اور جو آج ہماری یونیورسٹی کا ٹرپ ہے مس کر دو۔ واٹ، وہ آج تھی کیا؟ جی میری جان، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں کیونکہ بابا ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ میں تو چلی، آپ بھی تشریف لے آئیں جلدی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں 9 بجے تک کالج پہنچنا ہے اور ہماری کلاس 9:30 کو یونیورسٹی کے لیے نکل جائے گی۔ سو پلیز ڈو ناٹ بی لیٹ۔ اف یار، یہ خوب مجھے ہمیشہ لیٹ کروا دیتے ہیں، خواب کب پیچھا چھوڑیں گے یہ خواب میرا؟ بار بار یہ آوازیں مجھے کیوں تنگ کرتی ہیں؟ اور جلدی سے اپنے بستر سے نکلتی واش روم میں بند ہو جاتی ہیں تاکہ جلدی سے فریش ہو کے کالج کے لیے نکل جائے۔ ہر طرف شور اور شور میں گونجتی شہری کی پکار۔ شہری اور شہرام شاہ اپنی یونیورسٹی سٹی فٹ بال کے کیپٹن اور ایک بہترین کھلاڑی جس کا جنون فٹ بال اور آج کا میچ اس کی ٹیم کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے بہت سے کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور یہ اس کی یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ یہ شہرام شاہ کو یہ نہیں معلوم کہ آج وہ 2 آنکھیں بھی اسے دکھائی دے رہی ہیں جو اسے ہر خواب میں نظر آتی ہیں اور اسے دیکھے گی تو ضرور پر وہ ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اشرف صاحب اپنی بیوی زارا کے ساتھ ایک 2 منزل گھر میں اپنے 3 بچوں پریشے، انوشے جو کہ دونوں بہت خوبصورت ہیں، کالج میں زیر تعلیم ہیں، اور حارث جو کہ اسٹوڈنٹ ہے کے ساتھ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش ہیں۔ اشرف صاحب ایک پروفیسر ہیں اور زارا ہاؤس وائف ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی ہے، پر انہیں نہیں پتا کہ بہت جلد ان پر امتحان آنے والے ہیں جو ان کی خوشیوں کو تباہ کر دیں گے۔ پر ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے ہی لیتے ہیں۔ کالج کی لڑکیاں اور یونیورسٹی کے لڑکوں کا ہجوم تھا پر ہر ایک کی نظر شہرام کی طرح تھی۔ شہرام کو اس وقت کھیل کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ انوشے اور پریشے جو کہ اس وقت اس میدان میں موجود تھی، فٹ بال کم اور یونیورسٹی کی لڑکیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو بے باک کپڑوں میں تھی، چھوٹی چھوٹی شرٹس، گھٹنوں تک آتی جینس پہنے ہوئے۔ انوشے، چلو مجھے بھوک لگی ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں، انوشے کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے جاتی ہے۔ میچ کے اختتام پر جیت شہرام کی ٹیم کے حصے آئی۔ شہری آئی تو تم نے کمال کر دی یار، کیا خوب کھیلا۔ ہاضم کی شکل تو دیکھنے والی تھی۔ ہاں، زیادہ ہنستے ہوئے بولا زیان، ہنستے ہوئے بولا شہری لو وہ آگے تمہاری جانو مانو۔ ہائے شہری،
आई मिस यू सो मच। हाय हानिया, तुम जबान को कंपनी तो मैं चेंज कर लूँ। ये कहते ही शिराम वहां से चला गया और हानिया पीछे ऐसे आवाजें देती ही रहेगी। देखती हूँ कब तक पीछे बचती हो तुम मुझसे। और वो भी गुस्से से वॉक आउट कर गई। जगह जगह कट लगने और भूखे प्यासे होने की वजह से बेहोशी की हालत में था। आंखों में गुस्सा और होंठों पर जफिया मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे धोखा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अल्तमाश, इसकी हालत ऐसी करो कि अगली दफा किसी को धोखा देने से पहले ये ऐसा मंजर हमेशा याद रखे। घर में दाखिल होते ही इसका सामना रियासत शाह से हुआ। पापा, आपका भाई में तो 2 दिन हुए पर मेरे दोनों बेटे पता नहीं कहाँ मसरूफ हैं। जफरी मुस्कुराहट लिए रियासत शाह ने जवाब दिया, सॉरी बाबा, कुछ ऐसे काम थे जिनमें मसरूफ था। अरजलान शाह शर्मिंदा होते हुए जवाब देते हैं, इस दफ़ा तुमसे कोई अहम बात करने के सिलसिले में आया हूँ। बाबा, नोट अगेन, अगर बात वही है तुम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसने गुस्से से जवाब दिया, क्यों नहीं करना चाहते तुम? ये बात अपने जहन में बैठा लो। वो ही इस घर की बहू है, क्योंकि ये मेरा नहीं तुम्हारी माँ का हुक्म था और ये इसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी तुम्हारे लिए। वो अपनी बात कह के रुके नहीं बल्कि अपने रूम में दाखिल हो गए और पीछे वो गुस्से से इसे सोचने लगा जिसकी जिंदगी अब बहुत जल्द अजाब बनाने वाला था। रियासत शाह अपनी बीवी फातिमा के और 2 बेटों के साथ, बड़ा अरजलान शाह और इससे 2 छोटा शेराम शाह के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। रियासत शाह का शुमार दुनिया के टॉप बिजनेस में होता था, बिजनेसमैन में। पर ऐसा क्या हुआ कि इनकी दुनिया नामुकम्मल होगी? वक्त आए हर एक का इम्तिहान लेते हैं और देखते हैं कि वो इम्तिहान में कामयाब होते हैं या सवाई उनका मुकद्दर बनती हैं। परीशे जो अनुषा को तलाश कर रही थी, जाते हुए शिराम से टकरा जाती है। अभी उसे समझने का मौका भी नहीं देती और गुस्से से अंधी हो क्या देख के नहीं चल सकती। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उसकी बात पर परीशा का मुंह खुल गया। हेलो मैडम, मुंह तो बंद करो, नजर लगाओगी क्या? पता है हैंडसम हूँ, हर लड़की का ख्वाब हूँ। हेलो, शक्ल देखी है अपनी, बड़ा या हैंडसम। तुम पर मरती है मेरी जूती। परीशा का बस नहीं चढ़ रहा था कि उसको मुंह तोड़ दे। एक तो गलती, ऊपर से इतनी बातें भी सुना दी। ये अलावा बात थी कि गलती दोनों की तरफ से थी और वो दोनों ही क्या, जो गलती मान ले। चलो सॉरी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी और मैं गो टू हेल, ये बोलकर प्रीशे उधर से वॉक आउट कर गई और शराम बस पीछे से इसे देखते ही रह गया। उसके जाने के बाद हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आएगी और वह अपनी कैफियत से अनजान था। पर दोनों के साथ किस्मत क्या खेल खेलेगी जिससे दोनों की जिंदगियां बदलने वाली थी। प्रीशा गुस्से से आंधी तूफान बनी। क्या हुआ यार तुम्हारा? कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। और दोनों अपने कॉलेज के वैन में बैठ जाती हैं। घर आती ही प्रीशा, अशरफ साहब क्या हुआ है? मेरे बेटे को किसी ने तंग किया है? गुस्से से सारी बातें बताती है। अशरफ साहब और ज़ारा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, बाबा मामा आप मेरे मजाक बना रहे हैं। प्रीशा उदास होते हुए, अशरफ साहब नहीं मेरे बेटा, गलती आपकी भी थी, आपको सॉरी बोलना चाहिए था। बाबा आप भी, मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, बस बहुत हूँ। तुम दोनों जाओ और फ्रेश हो जाओ जब तक मैं खाना लगाती हूँ। ओके मामा। और वो दोनों मामा बाबा को प्यार करके फ्रेश होने चली जाती हैं। वो ऑफिस में दाखिल होते ही इंटरकॉम पर अल्तमाश को अंदर भेजो। अल्तमाश रूम में दाखिल होते ही, यस सर, ये रही आपकी फाइल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। हाँ अब तुम जा सकती हो। फाइल देखती ही एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट लिए, हम इंतकाल लेने के वक्त आ गया है। बहुत जल्द जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसमें अब तुमको जलना होगा। वो इस चीज़ से बेखबर कि कहीं इसके वजूद को इंतकाम की आग में जलाते अपने हाथ ही न जला ले। बहुत जल्द इन चारों की जिंदगी एक नया मोड़ आने वाला था, जो बहुत से इम्तिहान, मुश्किलें होंगी। कभी इनके रिश्ते में प्यार की झलक देखेगी तो कभी नफरत इस प्यार को मिटाने की कोशिश करेगी। पर अगर अल्लाह सुब्हान तआला पर यकीन हो तो अपने बंदों को अकेला कभी नहीं छोड़ता। वो कुछ इम्तिहानों के बाद एक रोशन सवेर जरूर होता है, अगर उस पर यकीन बहुत यकीन हो तो। आज़मान घर आते ही बड़ी बी से कि बाबा किधर हैं? बड़ी बी इनके हाथ थी जिससे शराम और रिजलान को इनकी माँ के बाद माँ बनकर पाला था और अब वो सब मुलाजमों की देखभाल और पूरी घर की देखभाल इनके हाथ में थी। शाह साहब अपने रूम में है बेटा। शाह साहब जो अपनी सोचों में गुम थे अजलान के दरवाज़ा खोलने से होश में आए। आओ बेटा, कैसे हैं आप? बाबा मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप अपनी सुनो, क्या सोचा फिर इस बारे में तुमने? जी बाबा, इस सिलसिले में आया था, मुझे आपकी हर बात मंजूर है, पर क्या? पर ये कि शादी इसी महीने होगी। आगे ये मेरी आखिरी फैसला है
اپنی بات بول کر رکا نہیں اور روم سے ہی نہیں گھر سے بھی نکل کر چلا گیا۔ اشرف مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بہت ڈر لگتا ہے، خاص طور پر انوشی کے لیے۔ میں نہیں چاہتی اسے اس گناہ کی سزا ملے جو اس نے کیا ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف ایک حادثہ تھا۔ ہمیں وہ نکاح بچپن میں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس حادثے کے بعد تو ریاست بھائی نے بھی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ ہمیں کچھ تو کرنا ہے، آخر میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ فکر تو مجھے بھی ہوتی ہے، پر وہ ذات پہ یقین ہے، وہ مجھے ہماری اولاد کے حق میں سب بہتر کرے گا۔ بابا ماما۔ پریشے کی آواز سنتے ہی زارا نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ پریشے روم میں داخل ہوتی ہی، بابا ماما آپ کا دوست ملنے آیا ہے۔ اشرف صاحب، کون سا دوست؟ پتہ نہیں بابا، پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور بڑھ رہے ہیں وہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں اور اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ اشرف صاحب اپنے شریک حیات کی طرف دیکھنے لگے، جو خود ایک کشمکش کا شکار تھی۔ ڈائننگ روم میں ریاست شاہ کو دیکھ کر اشرف اور زارا اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ خوش بھی تھے اور حیران بھی۔ اشرف صاحب اور ریاست شاہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہے تھے۔ ریاست شاہ ہی آگے بڑھ کر اشرف صاحب کے گلے لگ گئے، اتنے سالوں کے گلے فاصلے مٹانے لگے۔ گلے ملنے کے بعد دونوں آنکھوں میں آنسو بھرے۔ اس خوشی کو زارا کی آواز نے توڑا۔ بھائی صاحب، آپ اپنے بابا ماما کو اسے حیران اور روتے ہوئے دیکھ کر وہ تینوں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، جب انہیں اشرف صاحب کی آواز آئی۔ بچوں کو مہتاب، ان سے ملاؤ، یہ تمہاری انکل شاہ ہیں، میرے بچپن کے دوست۔ اور تینوں ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ان سب باتوں کرنے لگے۔ زارا ان دونوں سے، تم دونوں جاؤ اور کھانے کی تیاری کرو۔ نہیں، اس دفعہ نہیں کھانا، ہم اگلی دفعہ ضرور کھا کے جائیں گے۔ اس دفعہ ہمارے آنے کا ایک خاص مقصد ہے، ہم اپنی امانت مانگنے آئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی زارا نے بچوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انوشی اور حارث چپ چاپ باہر چلے گئے، جبکہ پریشے کو زارا باقاعدگی گھوڑے سے نوازنا پڑا، تب جا کر وہ روم سے گئی۔ ریاست شاہ کے جانے کے بعد دونوں پریشان بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی امانت اتنی جلدی مانگی تھی، اور وہ امانت کوئی اور نہیں انوشی تھی، جس کا نکاح اس کے بچپن میں ہی ارسلان شاہ سے ہو چکا تھا۔ پر ایک حادثے نے ان سب کے درمیان بات کر رکھا تھا، اور اب وہ دوبارہ اتنی سال بعد سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا۔ پر جیسے ہی سب ٹھیک سمجھ رہے تھے، کیا وہ سچ بھی ٹھیک ہونے جا رہا تھا، یا کسی کی زندگی اور معصومیت کی آگ میں جلنے والی تھی؟ زارا کے لیے اب سب سے مشکل مرحلہ انوشی کو سب بتانا تھا، کیونکہ شادی اسی مہینے تھی۔ انوشی اپنے بستر پہ لیٹی اپنی ماما کی باتیں کو سوچ رہی تھی۔ زارا نے اسے ریاست شاہ کے آنے کی وجہ بتائی تھی اور اسے اس کے نکاح کے بارے میں بتا دیا۔ انوشی اتنی جلدی دوسری حق میں نہیں تھی، پر اپنے ماں اور باپ کی خوشی کی خاطر ہاں کر دی، اور اپنے آنے والی زندگی کو سوچ کر پریشان بھی تھی، کیونکہ آنے والی زندگی کیا موڑ لے کے آئے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی سوچ میں گم وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں میں دن پر لگا کر گزرتے گئے۔ پریشی اور حارث بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی۔ آج مہندی کا دن تھا، سب بہت خوش تھے۔ مہندی دونوں گھروں میں علیحدہ رکھی گئی تھی۔ انوشی سبز کام والے وائٹ شرٹ اور پیلے لہنگے اور کانوں میں پھولوں کا زیور ڈالے، چہرے پر بلا کی معصومیت لیے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور پریشی نارنجی رنگ کے شرارے میں کوئی اسپرا لگ رہی تھی۔ زارا بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہی تو دونوں کو دیکھ کر دونوں کی بلائیں لے ڈالی اور دل میں ان کے اچھے مستقبل کی دعائیں کرنے لگی۔ بیٹا، تم دونوں تیار ہوگی تو جلدی سے نیچے آ جاؤ تاکہ رسم شروع کی جائے۔ ماما بس 2 منٹس۔ پریشی نے انوشی کو گجرے پہناتے ہوئے مصروف انداز میں کہا، اور پھر زارا بیگم انہوں نے جلدی آنے کا بول کر خود نیچے تیاریاں دیکھنے چلی گئی۔ شاہ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، آخر اس گھر کے سب سے بڑے سپوت کی شادی ہے۔ ہر طرف لائٹنگ، رنگ برنگے پھولوں سے گھر کے کونے کونے کو سجایا گیا۔ شرام تو پھولے نہیں سما رہا تھا، اور اس کے سب سے پیارے بھائی کی شادی ہے، اور بلیک شلوار قمیض پہنے سب کی نظروں کو مرکز بنا ہوا تھا، اور چہرے پر مسکراہٹ لیے ہر کام میں پیش تھا۔ اور ارسلان شفا سفید رنگ کی شلوار قمیض، کندھوں پر بلیک شال اور چہرے پر چٹانوں سی سختی، آنکھوں میں ماضی کی گرچیں لیے حال میں داخل ہوا تو شرام آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے گلے لگا۔ شکر ہے بھائی، آپ کے بعد میری باری آئے گی۔ چہرے پر شرارت لیے ارسلان کے کان میں بولتا وہ دونوں کا ایک ساتھ پورے حال میں گونجا، اور ریاست شاہ انہیں دیکھتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کی دائمی خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں، پر قسمت کے کھیل سے انجان ہے کہ ان کے خود کے بیٹے اپنی خوشیوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے رون لیں گے۔ دونوں گھروں میں مہندی کی رسم بہت اچھے سے انجام پائے گی۔ پریشی تو کب کی تھکی
خواب کے خرگوش کے مزے لے رہی تھی، پر انوشی کی سوچ کا مرکز اب بھی ارسلان شاہ تھا۔ ماضی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا انوشا، تم نے مجھ سے میری مان چھین لی، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ آنکھوں میں غصہ ایسے جیسے ساری دنیا کو تباہ کر دے گا۔ پلیز ارسلان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ رونے کی وجہ سے انوشی کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انوشی میں تو ارسلان کی جان بستی تھی، پر ایک غلطی شاید حادثہ تھی دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر گئی۔ حادثہ کو لگتا ہے میں یہ بھول گئی ہوں، پر ایک بھی ایسی بات نہیں جو میرے دل نے بلائی ہو۔ ارسلان شاہ، تمہاری بے روحی نفرت میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ انوشی حال میں ارسلان سے مخاطب تھی۔ میں خود کو ہر چیز کے لیے تیار رکھوں گی۔ وہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میری نفرت برداشت کرنی ہوگی جس کی تم جان تھی۔ وہ ارسلان شاہ اس دن مر گئے ہیں جس دن اس کی ماں مری ہے۔ اب صرف ایک بیٹا زندہ ہے جس کی ماں تمہاری وجہ سے اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ چہرے پہ زہریلی مسکراہٹ، آنکھوں میں نفرت لیے خیالوں میں انوشی سے مخاطب تھا۔ آنے والی صبح دونوں کے لیے نئی مشکلات لے کر آنے والی تھی۔ ارسلان نہیں جانتا تھا کہ ایک اپنی انا کے آگے کسی کی زندگی اور محبت کو روندنے والا ہے۔ انوشی، اٹھو بھی بجاؤ، ماما بابا کب سے ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، پارلر بھی جانا ہے۔ پریشا ایک دم آنکھ کھولتی لیتی ہے۔ آج اس کے اس گھر میں آخری دن تھا، یہ سوچ کر اداس ہو جاتی ہے اور پریشا اس کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل کر رونے لگتی ہیں۔ زارا جو کب سے ان کا انتظار کرنے گئے اب خود ہی انہیں بولنے آتی ہے۔ انہیں روتا دیکھ کر دونوں کو خود میں بیچ لیتی ہے۔ بس بس بہت ہو گیا، چلو شاباش دونوں نیچے، تم دونوں کو روتا دیکھ کر تمہارے بابا بھی پریشان ہو جائیں گے۔ انہیں الگ کرتے ہوئے بولتی ہیں، ماما آپ دونوں چلیں، میں بس فریش ہو کے آئی ہوں۔ انوشی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کپڑے لینے واش روم چل جاتی ہے۔ پنجرے میں قید وہ سبز آنکھوں والی پری، تم مجھے قید نہیں کر سکتے، تم میری ہو، صرف میری، اور میری ہی قید میں رہو گی۔ کوئی بھی مجھے تم سے نہیں چھین سکتا، تم صرف میری پری ہو، صرف میری شیرام شاہ کی پری۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ اپنے جنون میں وہ یہ بھول چکا تھا کہ محبت کو قید نہیں کیا جاتا۔ محبت تو وہ پھول ہے جسے آزاد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قید میں محبت مر جاتی ہے، جیسے پھول مر جاتے ہیں ہوا پانی کے بغیر۔ شیرام کی آنکھ اس خواب کے ٹوٹنے سے کھل گئی۔ وہ عجیب قسم کے خوابوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اور اب اس کی قید میں تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ اکتا کر فریش ہونے چلا گیا، کیونکہ آج شادی کا دن تھا اور اسے اس تیاریوں میں کروانی تھی۔ سب لوگ ہال میں موجود تھے، بس بارات آنے کا انتظار تھا۔ انوشی ڈیپ ریڈ لہنگے میں دلہن بن کے اسپیرا لگ رہی تھی، کسی کے بھی اس کے ہوش لوٹنے کی سخت رہتی تھی۔ آپ ہی آج تو ارسلان بھائی کی خیر نہیں۔ انوشی آنکھوں میں شرارت لیے پریشا کو تنگ کر رہی تھی۔ پریشا کی بات کا مطلب سمجھ کر انوشی انار کی طرح سر ہوگی۔ آپ ہی آپ بلش کر رہی ہو، وہ سو کیوٹ، ساتھ ہی بارات آنے کا شور اٹھتا ہے تو پریشا انوشی کو بتاتی ہے بارات کا استقبال کرنے چلی گی۔ مجھے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ پریشا اس کی کزن بارات کا استقبال پھولوں سے ہی کر رہی تھی۔ انوشی نے آج بلیک میکسی اور ہلکے میک اپ سے اپنے نام کی طرح ایک پری لگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑا تھا، ان پر لینس نہیں لگائے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی سبز آنکھوں کو چھپا کر رکھتی تھی کیونکہ اس طرح وہ کسی کی نظر میں نہیں آتی تھی، پر آج سے ہی یہ آنکھیں اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ کسی کو اس کی پری ملنے والی تھی اور کسی کو عمر بھر کی قید، جس میں وہ دونوں جلنے والے تھے، قیدی بھی اور قید کرنے والے بھی۔ بیٹا یہ جوس اپنی بہن کو دے کے آؤ، صبح سے بھوکی ہے۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہی پریشا بارات کو چھوڑ کر جوس دینے چلے گی، کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ چیزوں سے آگے رشتوں کو رکھتی تھی۔ وہ بلیک شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا، ہر کوئی اسے حسرت اور رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ہی 3 پیس میں شیرام بھی ہینڈسم لگ رہا تھا اور کئی لڑکیوں کے نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے کھانے کے بعد دلہن کو لے کے آیا گیا۔ انوشی کے ایک طرف حارث اور دوسری طرف پریشا، وہ دونوں کے ساتھ چلتی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارسلان کی جب نظر اٹھی تو جگانا بھول گیا۔ انوشی کو اتنے سالوں بعد دیکھنے کے بعد سوئی محبت بیدار ہو رہی تھی، پر اس وقت محبت سے زیادہ نفرت کا جذبہ غالب آ گیا اور وہ محبت پھر کہیں سو گئی۔ شیرام اپنی بھابھی کا استقبال کرنے کے لیے اٹھا تو اس کی نظر انوشی سے ہوتی پریشا پہ گئی اور اپنی جگہ جم گیا۔ وہی آنکھیں جو اسے اتنے سالوں سے تنگ کر رہی تھی۔ انوشی میں اتنی ہمت نہیں تھی، وہ آنکھ اٹھا کر ارسلان کی طرف دیکھتی، پھر باری باری سب رسمیں کی گئی اور قرآن کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ شیرام کی نظر صرف پریشا پہ تھی، وہ پریشا اس کی نظروں کو بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ کمینہ ٹھرکی کہیں کا اسے گھور رہا ہے جیسے ابھی کھا جائے گا۔ انوشی سے ملنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر شیرام کی طرف کی،
اس نے اسے آنکھ ماری اور مسکرا کر اپنی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ پریشا بس منہ کھولے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شاہ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی انوشا کا استقبال پھولوں کی بارش سے کیا گیا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی اب تمہیں کرنی ہے۔ تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم بس مجھے بتانا، اسے ہم خود سیدھا کر لیں گے۔ اور انوشا کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، میری بیٹی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور تم مجھے اسٹڈی روم میں ملو۔ ارسلان سے بول کر وہ چلے گئے۔ التماش کی بیوی، جس کو وہ اپنی بہن مانتا تھا، انوشا کو اس کے روم میں چھوڑ آئی۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی ارسلان، میں چاہتا ہوں تم سب باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنی آنے والی کل کو دیکھو۔ اس بچی کو اس چیز کی سزا مت دینا جو اس نے نہیں کیا۔ وہ صرف ایک حادثہ تھا اور اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تمہیں میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی نا؟ جی بابا، بے تاثر لہجے کے ساتھ دو لفظی جواب دے کر وہ رکا نہیں اور کمرے سے چلا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ سرخ پھولوں اور کینڈل سے کی گئی تھی۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اب جہازی صاحب بیڈ کے درمیان میں بیٹھی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی اور روم کا سفر سے جائزہ لے رہی تھی اور اس کی پسند کو داد دیتی بنا نہیں رہ پائی تھی۔ جیسے ہی کسی کی قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھی۔ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اب سزا کا ٹائم شروع ہوا۔ مس انوشا بہت ہوا سکون۔ آخر تھک کر اپنے روم میں داخل ہوا اور کمرے میں فانوس خیر خاموشی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا، غصے سے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے کھڑا کیا اور زور سے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ جا کر بیڈ پر گری، آنکھوں میں آنسو لیے۔ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس حادثے کی۔ جب چپ، بالکل چپ۔ ارسلان اس پر دوڑا، اس کی داڑھ سے وہ سہم گئی۔ مجھے اس کی سزا ملے گی اور تم تڑپو گی جیسے میں تڑپا ہوں ہر پل۔ انوشا کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پلیز ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب ایک لفظ اور نہیں۔ ارسلان اسے سیدھا کرتا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ نہیں پلیز نہیں کریں ایسا۔ انوشا کی چیخوں اور سسکی کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارسلان نے صفاقی کی حد کر دی۔ آہستہ سا اس نے شرم کا ہر پردہ گرا دیا۔ انوشا کے پاس سکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائی تھی اور آخر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور ارسلان نے اپنا سارا زہر انوشا میں منتقل کر دیا اور اسے اس کی اوقات بتائی اور روتے ہی کب بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ اور دوسری طرف ارسلان سکون سے سو گیا، یہ جانے بغیر کہ انوشا کے وجود کے ساتھ روح کو بھی زخمی کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ شیرام بستر پر لیٹے کب سے پریشا کی یادوں میں گم تھا۔ آخر تم مجھے مل ہی گی۔ اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت جلد تم میرے پاس میری باہوں میں ہوگی۔ وہ آنکھوں میں محبت اور جنون لیے ایک عزم سے بولا تھا اور پیاری سی مسکراہٹ کا اس کا اختتام کیا اور اسی سوچ میں وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میری ہر خواہش ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ پریشا جو سکون سے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور دور کہیں قسمت اس کے لیے کیا فیصلے رہی تھی جو اس کی زندگی کا سب کچھ بدل کر رکھنے والی تھی۔ اگلی صبح جب ارسلان کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ سوئے وجود پر نظر پڑی جس کے چہرے پر آنسو کے میرے بیٹے نشان تھے۔ ساتھ ہی اس کی نظر اس کی گردن پڑی جس پر پڑے نشان اس کی شفافیت اور خوانیت کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک پل کو اسے شرمندگی محسوس ہوئی، پر شرمندگی پر نفرت غالب آئی اور پھر سے اس وجہ کا اپنی جنونیت کا اظہار کرنے لگا۔ اتنے جنونی انداز پر انوشا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسے اپنے اوپر سے دھکا دینے کی کوشش پر ارسلان نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اپنے عمل میں اور بھی شدت لے آیا۔ جب اسے لگا کہ اس کی سانس بند ہو جائے گی تب وہ پیچھے ہوا۔ آئندہ اگر مجھے روکنے کی کوشش کی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ اس کا منہ پکڑ کر زور سے گرایا اور ہاں، اگر ہمارے کمرے کی ایک بھی بات باہر نکلی تو اس گھر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ جاؤ جلدی فریش ہو کے آؤ، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آنکھیں میں آنسو لیے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی اور تنہائی ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پریشا اور خارش انوشا کا ناشتہ لے کے آئے تھے۔ لوگ آگی دونوں ریاست شاہ نے جب دیکھا ارسلان انوشا کا ہاتھ پکڑے نیچے آ رہا ہے تو اسے دونوں دیکھ کر سب نے بے ساتھ ماشاء اللہ کہا۔ وہ اپنے دونوں بہن بھائیوں کے گلے لگ گئی اور مسکرا کر دونوں کو پیار کیا۔ پھر مل کر سب نے ناشتے کیا۔ شیرام کی نظر پریشا سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ پریشا کو اپنے اوپر جب کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو شیرام کو اپنی طرف دیکھتا پاک دونوں کی نظریں آپس میں ملی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر پریشا نے اسے غصے سے گھوری دی۔ اس کے اس طرح کرنے سے شیرام کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ مجبوراً وہ ہی اپنی نظریں نیچے کر گئی۔ ٹھرکی کہیں گے، کسے گھوڑ رہے ہیں جیسے کھا ہی جائیں گے۔ پریشا منہ میں بڑائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ پھر دوبارہ اس نے نہ بھول کر بھی نظر نہیں اٹھائی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب کو خدا حافظ بول کر چلے گئے۔
مجھے اس کی نظروں سے خوف کیوں آ رہے ہے، جیسے وہ سب چھین لے گیا مجھ سے۔ گھر آ کر کب سے بیٹھی شیرام کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی نظریں سے کب سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہے اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ اذلان نے شیرام کو اکیلے اکیلے مسکراتے دیکھ کہا، نانا نہیں بھائی، وہ تو بس ویسے ہی دوست کی بات یاد آ گئی، ہمیں بھی تو پتہ چلے کون سی ایسی بات ہے جس پر میرا بھائی اتنا مسکرا رہا ہے۔ ہاں ہاں بھائی مجھے چھوڑیں، آپ اپنی سنائیں، کیسی لگی بھابھی آپ کو؟ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، گولڈن کلر کی میکسی پر ہلکے میک اپ کے ساتھ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کوئی اسے ایک دفعہ دیکھے تو نظر جھکانا بھول جائے۔ اذلان جب روم میں انٹر ہوا تو انوشا کو دیکھ کر ساری دنیا کو بھول گیا۔ یہ بھی اس کے وہ یہاں اس سے لینے آیا تھا اور ٹراس میں چلتا انوشا کے پاس آیا، جھک کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ جو اپنے حالے میں گم تھی، اذلان کے کھینچنے سے کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آنکھیں لگی۔ کس کی سوچوں میں گم تھی جو میری آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی؟ اذلان نے اپنے دانتوں سے اس کی کان کی لو کو کاٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے اس رمز سے اس کی جان لبوں میں آ گئی اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی لبوں پر جھکا اور اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ انوشا اسے پر دکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کے عمل میں اور بھی زیادہ شدت آ رہی تھی۔ جب اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی تو اس نے اسے چھوڑا۔ اس اس عمل کے سے اندر تک کام گئی اور اسے اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اگنور کرنے کی سزا یہ ہے۔ یہ مسکراتے ہوئے انوشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ انوشا اور اذلان جب ہال میں انٹر ہوئے تو ہر طرف شور و ہاؤٹنگ کی آواز آنے لگی۔ ہلکی میوزک کے ساتھ دونوں کی ہال میں انٹری ہوئی۔ انوشا سفید کلر کے فراق اور ریڈ کلر کے ڈوپٹے میں اپنے نام کی طرح پری لگ رہی تھی۔ شیرام کی نظر جب اس سے پڑی تو وہ ہر چیز کو بھول گیا، پوری طرح اس کے خواب کا حصہ لگ رہی تھی، جیسے اس نے خواب سے ابھی تک باہر نکلی ہو۔ میری پری، بے ساتھ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور وہ جو وجود پر سر جھٹک کر مسکرایا۔ انوشا کو اسٹیچر بٹھا کر سب سے مل کر نیچے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، پر نظر اس کی انوشا پر رہی تھی جو سب سے مسکرا کر مل رہی تھی، پر مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پریشی کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے کال سننے کی کسی خاموش سائٹ پہ گئی۔ شیرام جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں واپس آ رہی تھی، سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے اسے اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لے گایا۔ اس سے پہلے کوئی چیختی اسے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ شی آواز نہیں، مائی گرین بیوٹی۔ پریشی آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کیا بہودگی ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کیوں ٹیس کر رہے ہیں؟ غصے سے بولی۔ یہ شیرام کا دھیان اس کے لفظوں پر نہیں اس کے ہونٹوں پر تھا۔ وہ بےخودی میں اس پر جھکنے لگا، بےخودی میں یہ تک بھول گیا کہ یہ عمل پریشی پہ کیا اثر کرے گا۔ اس سے پہلے کچھ غلط کرتا پریشی کا ہاتھ اٹھا اور شیرام کے رخسان پر نشان چھوڑ گیا، اور عمل کے بعد وہ رکی نہیں اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے شیرام اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دنگ رہ گیا، غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اب تمہیں میرا ہی ہونا ہوگا، مکہ دیوار پر مارا اور ہال میں واپس چلا گیا۔ پریشی طبیعت خرابی کا بول کر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلے گئی اور سارا راستہ آنسو بہاتی رہی۔ آتے ہی بیڈ پر گرتی روتی روتے، شیرام تم میری سوچ سے بھی گرے ہوئے نکلے ہو، تمہاری شکل نہ دیکھوں تو ساری زندگی روتے ہوئے کب نیند سوگی اسے معلوم نہ ہوا، اور ضروری نہیں جو ہم چاہیں وہی ہو۔ انوشا بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ جب چینج کر کے باہر آئی تو زارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما ابھی تک سوئی نہیں آپ؟ انوشا مسکراتے ہوئے، نہیں آج میں اپنی بیٹی سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا گئی۔ میری بیٹی خوش ہو نا آپ؟ جی ماما میں خوش ہوں، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، وہاں سب بہت اچھے ہیں اور اذلان بھی بہت اچھے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے نا، آپ آرام کریں، جا کر صبح باتیں کریں گے۔ اوکے میری جان، آپ بھی آرام کرو۔ وہ اسے پیار کر کے چلے گی۔ ایک آنسو انوشا کی آنکھ سے نکل آیا، نہیں ہوں میں کمزور، کسی کو محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ روتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ شیرام نے ساری رات سگریٹ پہ پیتے گزری تھی۔ بار بار پریشی کا روتا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا، تم بہت جلد آؤ گی میرے پاس اور پھر کبھی نہیں جانے دوں گا، کچھ بھی تو کرنا پڑے گا۔ وہ بھی بہت جلد، زخمی سی مسکراہٹ لیے خود سے بولا، اور آخر وہ بالکنی میں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ رسم کے مطابق اذلان کو بھی انوشا کے گھر جانا تھا، پر اذلان نے ضروری کام کا بول کر انکار کر دیا اور صبح آنے کا بولا۔ مجھے اسے تکلیف پہنچانے کے بعد بھی مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ جب میں اسے تکلیف پہنچاتا ہوں مجھے اپنے سکون جاتا ہوں محسوس ہوتے ہیں، مجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس کی آنسوں سے کیوں؟ ساری رات سوچتے ہوئے گزار دی۔ جب بھی اس کی روتی ہوئی آنکھیں سامنے آتی وہ چین ہو جاتا، پر پھر نفرت کا ہول خود پر چڑھا لیتا۔ انوشا پریشی کو اٹھایا آئی تو کل کے والے کپڑوں میں دیکھ کر اس کی لڑکی کا کچھ نہیں ہوتا،
خود سے ہی باتیں کرنے لگی. پریشی کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے اٹھانے لگی. اٹھ جاؤ میری جان, پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں سب. پریشی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ کب آئی؟ اسے پیار کرتے ہوئے بولی. میں تب آئی جب آپ مزے سے سو رہی تھی. تم سو رہی تھی اس لیے ماما کو منع کر دیا تمہیں اٹھانے سے. چلو فریش ہو جاؤ, پھر سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں. وہ دونوں فریش ہو کر نیچے چلی گئی جہاں سب بیٹھے. پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا. بیل کی آواز پر اشرف صاحب, حارث بیٹا دیکھو کون ہے باہر. ارسلان کے اشرف صاحب میں مل کر بیٹھے. حارث جاؤ انوشی کو بلا کر لے آؤ. انوشی کے آنے کے بعد ارسلان کے نہ کرنے کے باوجود زارا نے اسے کھانا کھائے بغیر جانے نہ دیا. کھانا کھانے کے بعد ارسلان انوشی کو ساتھ لے کر گھر کے لیے نکل گیا. ماضی کیسے ہو سکتا ہے یہ, کیسے کر سکتے ہیں بھائی صاحب ہماری بیٹی کو چھوڑ کر, اس سے نکاح کیسے کروایا. پر میرا نام بھی شاہین ہے, کبھی بھی نہیں بن سکتی وہ اس گھر کی بہو. میری بیٹی ہوگی اس گھر کی بہو. دیکھتی ہوں میں, اب مرنا ہوگا تمہیں. ہاں ہاں. گاڑی میں خاموشی کا رائے تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا. انوشی گاڑی کے باہر دیکھ رہی تھی جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہیں. ارسلان کی نظر بار بار انوشی کا تعارف کر رہی تھی. انوشی خود پر اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی, پر ان نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ چاہتی تھی. اچانک ارسلان نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے. تم مجھے ارسلان شاہ کو نظر انداز کر رہی ہو. ایک ہاتھ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اور دوسرے سے انوشی کی کمر سے پکڑے خود سے قریب کیے ہوئے سوال کیے بچا. انوشی سے حیران ہوتے دیکھنے لگی. اس سے پہلے کہ انوشی کوئی جواب دیتی ارسلان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی. اس پر جھک کر اس کی سانسوں کو بند کر گیا. جب اسے لگا کہ انوشی سانس نہیں لے رہی تو انوشی اس کی اس شدت کو برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو چکی تھی. گاڑی گھر آ کے رکی تو ارسلان اسے باہوں میں اٹھائے روم میں لے گیا اور آرام سے بیڈ پہ لٹایا اور اس پر کمفرٹیبل دیکھ کر خود سگریٹ لے کر بالکونی میں آ گیا. سگریٹ جلا کر ڈاکٹر کی باتوں کو سوچنے لگا. مسٹر ارسلان شاہ, یہ شاید سٹریس کی وجہ سے بے ہوش چکی تھی. آپ کو ان کی کیئر کرنی ہوگی ورنہ ان کی صحت کے مطابق آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آہستہ سا روم میں داخل ہو کر انوشی کے بالے میں ہاتھ چلانے لگا. کاش تمہاری وجہ سے وہ سب نہ ہوتا تو آج تم میری محبت دیکھتی. ہونا چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اپنی سائڈ پر آ کر سو گیا. بہت گٹھن ہے یہ راستے حیات کے. شیرام نے کسی طرح بھی کر کے پریشی کا نمبر حاصل کر لیا اور اسے کال کرنے لگا. پریشی جو نیند کے مزے لے رہی تھی آواز کو سن کرتی سوئی رہی, پر دوسری طرف بھی شیرام شاہ تھا. تنگ آ کر پریشی نے بیزاری سے کال اٹھا کر بولی, ہیلو, کیسے اتنی رات کو تکلیف پڑ گئی ہے, میری ساری نیند کی خراب کر دی. وہ بھی میں نیند کی حالت میں بول رہی تھی. اس کی باتوں سے شیرام کو تھوڑی شرمندگی ہوئی کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی, پر پھر شیرام حوصلہ کر کے بولا, میں شیرام بول رہا ہوں, کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. شیرام کا نام سن کر اس کی نیند ایک دم اڑ گئی اور وہ غصے سے بولی, تمہاری ہمت بھی کیسے ہو مجھے فون کرنے کی. تم تو میری سوچ سے زیادہ کمینی نکلی. خبردار جو ابھی بول رہی ہو نا. شیرام غصے سے اس کی بات کاٹ کر بولتا, اپنی زبان سنبھال کر بولو مس پریشی, یہ نہ ہو آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے. اوہو, پچھتانا کون ہے, وہ تو میں یہ بات بول کر ہی بڑے آئے. یہ بول کے ساتھ ہی کھٹ کر فون بند کر دیا. مجھے دھمکی دے رہا تھا, پریشی کو ڈرتی ہوں میں. وہ بھی اس سے غصے سے بول کر پھر سے سو گئی. پر دوسری طرف وہ خود کے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا, پر پھر بھی نہ کر سکا. غصے سے فون اٹھا کر دیوار پر مارا. پریشی کیوں چاہتی ہو میں وہ کروں جو تم برداشت نہ کر سکو. غصے اور زبر سے اپنا سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا. ماضی. زارا اور فاطمہ دونوں دوست تھے. وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. زارا تھوڑی سنجیدہ طبیعت اور اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی, جبکہ اس کے برعکس فاطمہ شرارتی, ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرنے والی. پھر بھی دونوں میں دوستی ایسی تھی جیسے ایک دوسرے کے بنا رہنا مشکل. فاطمہ تو یہ تک بول دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے رشتے بھی آپس میں ہی کریں گے. اس کی باتوں سے زارا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی. ساری رات غصے اور پریشانی کی وجہ سے تضاد میں رہا, پر اس نے آج سوچا تھا وہ کسی بھی طرح کر کے پریشی سے روبرو بات کرے گا. جب اس نے اپنی حالت آئینے میں دیکھی تو زخمی سے مسکرا دیا. بکھرے بال اور آنکھوں میں لال انگار لگ رہی تھی. محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے. وہ اپنی حالت دیکھ کر رہ گیا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا. تیرے بغیر سب ہوتے ہیں, بس گزارا نہیں ہوتا. ماضی. شاہین جلے پیر کی بلی کی طرح اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کچھ کر جائے. پہلے ماں نے میرا حق کھایا اور بیٹی میری بیٹی کا حق کھائے گی, پر میں اسے ایسا ہونے نہیں دوں گی. اسے خود سے بولتی کوئی جنونی عورت ہی لگ رہی تھی. ارسلان کی آواز سے انوشی کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی. نماز پڑھ کر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے نکل آئے اور روتے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگنے لگی. دعا مانگ کر اٹھی اور ارسلان کے پاس جا کر
اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کرنے لگی، دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی اور ماتھے پر پیار کیا۔ یہ عمل کرتے اس کا ایک آنسو ارسلان کے رخسار پر گر گیا۔ کچھ دیر ایسے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی تاکہ سب کے لیے ناشتے کا انتظام کر سکے۔ ارسلان جو کب سے اٹھ گیا تھا، انوشی کے ہر عمل کو محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کے ہر باہر جانے سے آنکھ کھولے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس آنسو کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ آج سب کے لیے انوشی نے ناشتہ تیار کیا تھا۔ سب اپنے بیٹھے ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ بھابھی آج تو ناشتہ کرنے میں مزہ آ گیا، شیرام خوش ہوتے ہوئے انوشی سے بولا۔ آج میری بیٹی نے جو بنایا ہے مزہ تو آنا تھا۔ ریاست شاہ نے بھی شیرام کی بات میں ہاں ملاتے ہوئے بولے۔ انوشی مسکراتے ہوئے سب کی تعریفیں وصول کر رہی تھی۔ جس کی تعریف کا انتظار تھا وہ نیچے کیے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اچھا بابا، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ ہاتھ صاف کر کے باہر کے لیے نکل گیا۔ جا بیٹا، آپ ارسلان کو باہر تک چھوڑ آؤ، ریاست شاہ انوشی سے مخاطب ہوئے۔ انوشی سر ہلاتی دھیمی چال چلتی ارسلان کے پیچھے گئی۔ وہ سر نیچے کیے چڑھ رہی تھی کہ ارسلان کے پیچھے مڑنے سے اسے دیکھ نہ سکی اور اس سے ٹکر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر قریب کر چکا تھا۔ میرے پیچھے کیوں آئی، کوئی کام تھا؟ ارسلان چہرے پر سنجیدگی لیے ایک ابرو اٹھائے بولا۔ وہ بابا نے بولا آپ کو سی آف کرنے دوں۔ ارسلان کو اتنی قریب دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، لگاتے ہوئے بولی ہاں تو سی آف، وہ اس کے سامنے کرو۔ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی نظر میں نہ دیکھ سکی، منہ نیچے کر لیا، اپنے لب کاٹنے لگی۔ ارسلان نے اسے اپنی اور نزدیک کر لیا، 1 انچ کے بھی فاصلے کو مٹا دیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور اسی رخسار پر ہاتھ رکھتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا چلا گیا۔ پیچھے انوشی حیرت اور خوشی کے احساس سے اس کے لمس کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ ریاست اور اشرف بھی اسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ اسی یونیورسٹی میں ریاست کا چاچا کی بیٹی شائن بھی پڑھتی تھی جو اشرف کو پسند کرتی تھی۔ شائن ایک جنونی اور لڑکی تھی۔ اشرف ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا تھا، عقل، شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والوں میں سے تھا، اور ریاست شاہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں میں خوب دوستی تھی۔ اشرف صاحب کی منگنی زارا سے ہو چکی تھی، وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اشرف اسے پسند کرتے تھے اور زارا بھی، مگر زارا نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ زارا اور فاطمہ کا فری لیکچر تھا۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ریاست زبردستی اشرف کو کھینچ کر ان کی طرف لے آئے۔ السلام علیکم بھابھی، زور سے بولا۔ سلام زارا کو کر رہا تھا پر دیکھتا فاطمہ کی طرف تھا۔ اشرف تو صرف بہانہ تھا، وہ دیکھنے میں فاطمہ کو ہی جاتا تھا۔ ایک دوسرے کی فلم سے واقف تھے۔ فاطمہ کو اس کی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ واقف تھی ریاست شاہ کی فیلنگ سے، پر اسے کوئی ہنگ نہیں دنچاتی تھی۔ ریاست شاہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے آگے، اس لیے زارا کا حال چال پوچھ کر فاطمہ کی طرف دیکھتا اشرف کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ ریاست شاہ نے اپنی رشتہ فاطمہ کے گھر بیچ کر اپنی محبت کا ثبوت دیا اور جلد ہی دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی پڑھائی کے بعد طے کی گئی۔ فاطمہ اور زارا دونوں اپنے ہم سفر کو پا کر بہت خوش تھی، اور دوسری طرف جب شائن کو پتہ چلا کہ اشرف کی منگنی کا، تو وہ جنونی ہو گئی۔ ہر طرح سے اسے حاصل کرنا چاہتی تھی پر قسمت اس کا ساتھ دینے والی نہیں تھی۔ حال شیرام آج صبح پریشی کے کالج کے باہر موجود اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عشق ایک جہاں بات تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ اسے پریشی وین سے اترتی ملی، جو اب شاید بک سٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پریشی جو اپنی بک لینے جا رہی تھی، شیرام کی اپنی طرف کھینچ جانے سے اس کے ساتھ جا لگی۔ ابھی وہ سمبل بھی نہیں تھی کہ شیرام کی آواز اسی کانوں میں پڑی۔ پریشی، پلیز لسن ٹو می، پلیز چلو پلیز میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فون پر وہ جتنی مرضی بہادر بنتی، یہاں پریشی شیرام کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، اور اس کی پہلی ملاقات نہیں بری تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں اپنے لیے خوف شیرام محسوس کر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا کر اپنی ذات کا مان رکھنا چاہتا تھا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ اسے لے کر جاتا، پریشی جلدی سے اپنا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس کے اس عمل سے شیرام غصے آندھی طوفان بنا گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ پریشی جب بھاگتے ہوئے کالج میں داخل ہوئی تو اس کی سانسیں پھول گئی، آنکھوں میں خوف تھا، پوری طرح سے ڈری ہوئی تھی کہ اسے پیچھے سے کچھ لڑکوں کی آوازیں تھیں جو پریشی کی ہی بات کر رہے تھے۔ کیا تم نے دیکھا کیسی معصوم اور پارسا بنی پھرتی ہے یہ؟ آج دیکھا میں نے، اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی یہ، اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر پریشی کو لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ لاتعداد آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور آج سارا دن سن سی وہاں بیٹھی رہی۔ وہ خود کو بہت مشکل سے سنبھال کر واپس گھر آئی اور کس سے ملے بنا کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور بیڈ پر گرتے ہی لڑکوں کی باتیں یاد کر کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔
آئی ہیٹ یو شرام، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ روتے روتے ہے شرام سے دل ہی دل میں نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ شیرام آج یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا تھا، بے مقصد گاڑی روڈ پر دوڑاتا رہا۔ ابھی بھی گاڑی میں بیٹھ کر سگریٹ سے پھونک رہا تھا، آنکھوں میں گار ہو گئی تھی اور خیالوں میں پریشر سے مخاطب تھا۔ بہت ہو گیا میری جان، اب بات نہیں عمل کا وقت آ گیا ہے۔ بہت ڈیل دے دی میں نے تم کو، اب تم کو میرے عمل سے اپنی محبت کا ثبوت دوں گا۔ مائی گرین بیوٹی، اور پرسرار سی مسکراہٹ لیے پریشر سے مخاطب تھا۔ شاہ ہاؤس میں رات کو بیٹھے سب ڈنر کر رہے تھے کہ ریاست شاہ بولے، میری کل کی فلائٹ ہے، مجھے کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے جانا ہے۔ ریاست شاہ کھانا کھاتے ہوئے بولے، اور تم دونوں وہ نشے اور ارزلان سے مخاطب ہوئے۔ میں نے ٹکٹ بک کروا دی ہے تمہاری اٹلی کی، اور تم دونوں جاؤ گے وہاں پرسوں کی فلائٹ ہے۔ ارزلان کی کوئی بھی بات سنے بغیر بولے، پر بابا آفس ارزلان ابھی کچھ بولتا اس کی بات کاٹ کر بولے، اس کی ٹینشن لینے کے لیے ابھی ہوں میں، تم میری بیٹی کو لے کے جا رہے ہو اور اسے کچھ ٹائم دو، ہر وقت مصروف رہتے ہو، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، یہی تو دن ہوتے ہیں گھومنے کے۔ دوسری طرف انوشا خاموشی سے لب کاٹتی دونوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ اندر سے گھبرا بھی رہی تھی، سب سے اتنی دور رہ کر بھی ارزلان کے ساتھ۔ ارزلان کے اوکے بابا۔ انوشا ارزلان کی کافی لے کر روم میں آتی ہے تو ارزلان بیڈ پر لیٹر سگریٹ پیتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ انوشا کافی رکھ کر جانے لگی تو ارزلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اس پر گر گئی۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی اور بھی قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ انوشا نے جو حیران ہوئے دیکھ رہی تھی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھیں نیچے کر لی اور اپنے لب کاٹنے لگی۔ پلیز چھوڑو مجھے، کپکپاتے ہوئے بولی۔ ارزلان نے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ پر کیا۔ بابا کو تم نے بولا میں تمہیں ٹائم نہیں دیتا، اسے ہی قریب کیا بولے۔ انوشا کی آنکھوں میں آنسو لیے سے دیکھ رہی تھی۔ ایک میں آنسو نہیں آنا چاہیے ورنہ تم جانتی ہو سزا ملے گی۔ انوشا خود کو رونے سے روک رہی تھی، پر پھر بھی ایک آنسو اس کی گال پر آ گیا۔ ارزلان اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر اسے سائڈ کرتے اس کے اوپر آ گیا اور اس کی خوشبو میں گم اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ انوشا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ ارزلان وہ کپکپاتی ہوئی بولے، اسے نے انوشا کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس پر جھک گیا۔ ایک دفعہ اس کو اس دن سے وہ بالکل مختلف ارزلان لگا تھا، اسے انوشا نے اسے خود سپردگی دے دی تھی۔ یہ رات دونوں کے لیے نئی صبح لے کر آنے والی تھی، دونوں کی زندگی بہت جلد بدلنے والی تھی۔ شاہین ہر طریقے سے کوشش کر چکی تھی پر ناکامیاب رہی، ہر بار آزماتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی، پر پھر بھی اشرف کو حاصل نہیں کر پائی اور اس کے ماں باپ نے تنگ آ کر اس کی شادی سب سے چھوٹے بھائی کے بیٹے سے کروا دی، جو کہ کینیڈا میں رہتے تھے۔ شاہین کے لاکھ کوششوں و مخالفتوں کے باوجود بھی اسے جلد ہی وہاں بھیج دیا۔ اشرف صاحب اور ریاست شاہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ریاست شاہ کو اللہ نے جلد ہی بیٹے سے نوازا جس کا نام ارزلان رکھا، جو کہ خوبصورت بلاکت ذہین تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا شیرام دیکھنے میں بالکل اپنے بھائی کی طرح خوبصورت پر عادتوں میں اپنی ماں کی طرح شرارتی۔ وہ دونوں اپنی دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھے، اور دوسری طرف زارا ابھی بے اولاد تھی۔ شادی کے کافی عرصے بعد بھی وہ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہوئے تھے۔ ہر قدم پر فاطمہ اور ریاست نے ان کا ساتھ دیا اور زارا نے ہمیشہ اس کے بچوں کو ماں کا پیار دیا۔ آج زارا کی طبیعت خراب تھی، وہ جو بھی کھا رہی تھی الٹی ہو جاتی تھی، اس لیے اشرف اسے زبردستی ہسپتال لے کے گئے۔ پھر جب ڈاکٹر نے خوشخبری دی اسے سن کو دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نفل ادا کیے۔ زارا کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ دونوں بھی بچوں کے ساتھ آ گئے۔ فاطمہ زارا کے گلے لگ گئی اور مسکراتے ہوئے، فائنلی میری بہو آنے والی ہے۔ زارا اس کی بات سن کر آنکھیں دکھانے لگی، پر وہ کوئی اثر نہ لیتے ہوئے پھر بولی، آنکھیں مت دکھاؤ، میں نے پہلے ہی بول دیا تھا تمہیں، اور اس کا نام بھی میں رکھوں گی، اور وہ میرے ارزلان کی پری ہوگی۔ پاس بیٹا ارزلان اپنی ماں کی باتیں سمجھتے ہوئے بولا، ماما وہ میری پری ہوگی، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ اوف ماما، تو ماما بیٹا اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ زارا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ دن بھی آئے گی، اللہ نے زارا کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ دونوں اسے پا کر بہت خوش تھے۔ فاطمہ نے اسے اٹھایا اور ارزلان سے بولی، ماما شی آز مائی فیملی۔ وہ مسکراتے ہوئے فاطمہ سے بچی کو لے لیا۔ جب شیرام اس پر پیار کرنے لگا تو اس نے اسے پیچھے کر لیا۔ ڈو ناٹ ٹچ شی از مائی، غصے سے بولا۔ شیرام منہ بسوڑتے ہوئے زارا سے بولا، زارا ماما بھی مجھے ہی چاہیے فرنی، پلیز مجھے بھی لا کر دیں۔ ہاں شیرام کی بات سن کر فاطمہ کا ایک بلند ہوا اور باقی سب اس کی باتوں سے مسکرا دیے۔ بیٹا اگلی فرنی آپ کی ہوگی، فاطمہ ہنستی ہوئی بولی۔ شیرام کو بول رہی تھی پر دیکھ زارا کو رہی تھی۔ فاطمہ کی باتوں پر زارا نے اسے گوری سے نوازا۔ وہ کچھ عرصے بعد شیرام کی فرنی بھی آ گئی جس کی آنکھیں گرین تھی۔ شیرام تو اسے ایک پل خود سے دور نہ کرتا تھا، وہ اسے ہمیشہ گرین فرنی ہی بولتا تھا۔ وہ سب خوش تھے اپنی زندگی میں۔ فاطمہ کے بہت اصرار پر انوشا اور ارزلان کا نکاح کر دیا گیا۔
ارزان کی جان بستی تھی نشے میں. سب کو لگ رہا تھا کہ زندگی اب پرسکون ہے، پر جلد ہی ان کی زندگی میں شاہین نام کا طوفان آنے والا تھا جو خوشیوں کو تباہ کرنے والا تھا. شرام کے ڈر سے پریشی نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا. وہ گھر رہ کے ہی دھیان کی تیاری کر رہی تھی. اسے کچھ بھی ضروری نوٹس چاہیے تھے. حارث پلیز مجھے میرے دوست کے گھر سے نوٹس لا دو، مجھے میرے ایگزام کی تیاری کرنی ہے. پریشی نے جب نوٹس مانگے تو اس کی دوست نے اسے گھر سے آ کر لے جانے کا بولا، اس لیے وہ اب حارث کو بول رہی تھی، پر حارث نے صاف انکار کر دیا. اس لیے منہ بسوڑتے پیٹ ٹچکتی واپس اپنے روم میں آ گئی. اب خود جانا پڑے گا، اگر وہ کبھی نہ مل گیا. پریشی کو سوچ سوچ کے برا حال ہو رہا تھا. اب جانا تو پڑے گا، ورنہ اگر ایگزام میں فیل ہو جاؤں گی. اور ماما سے پوچھ کر ان کے گھر کے لیے نکل گئی. شرام اب حالت میں تھا. وہ کب سے پریشیا سے ملنا چاہتا تھا، پر اسے کوئی موقع ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا. شرام کو فون رنگ ہوا. دوسری طرف جو خبر اسے ملی، اس کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ آ گئی. شرام جو اتنے دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا، اب پریشی کے باہر جانے کی خبر ہی اسے موقع تھا اپنے منصوبے کو انجام دینے کا. ارزلان جاتی ہوئے انوشا کو اس کے گھر سے لے گیا اور اس نے ملنے کے بعد دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے. انوشا خوفزدہ تھی. یہ اس کا پہلا سفر تھا اپنے گھر والوں کے بغیر. اس نے خوف میں ارزلان کا بازو پکڑ لیا. ارزلان اس کا خوف محسوس کرتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کر چکا تھا. سارا سفر میں اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا. انوشا کو ارزلان کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوتا. دونوں کے درمیان سے دوریاں آہستہ سے کم ہو رہی تھی، پر شاید آخری طوفان آنا بھی اب باقی تھا. تو وہ سب بدل دے گا یا تباہ کر دے گا. شاہین اپنی دونوں بیٹی رانیوں اور عائشہ کے ساتھ واپس پاکستان آ گئی. اس کا ہسبینڈ ایک نیک اور اچھے انسان تھے. بڑی بیٹی رانیہ ماں کی فطرت والی، جبکہ چھوٹی اپنے باپ کی طرح نیک اور سادہ طبیعت کی مالک. شاہین کو پاکستان آ کے جب ارزلان اور انوشا کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی سینے میں تو جیسے آگ ہی لگ گئی. وہ ہر حال میں زارا کی بیٹی کی بربادی چاہتی تھی. اسے سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بنایا تھا کہ انوشا کو راستے سے ہٹا سکے. وہ ایک تیز عورت تھی، دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی. شیرام چلتا ہوا بیٹ کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا. تم اگر میری بات پہلے مان لیتی تو مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا. اب دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تمہیں میرے ہونے سے. اور پھر باہر چلے گئے کیونکہ خود کو روک نہیں رہا تھا کچھ بھی غلط کرنے سے. جب پریشی اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں شیرام کے آدمی سے کڈنیپ کر کے اسے فارم ہاؤس لے آئے تھے اور پریشی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا. پریشی کو جب ہوش آیا تو غاب دماغی سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر یاد آ میں ایک دم اٹھ بیٹھی. وہ اپنے دوست کے گھر جا رہی تھی اور راستے میں کڈنیپ ہو گئی تھی. کوئی بہت دلچسپی سے اس کے سارے کارروائی دیکھ رہا تھا. تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو، شیرام کو دیکھتے ہوئے لکاتے ہوئے بولی. اسے دیکھ کر پریشی کی ہوائیں اڑ چکی تھی. شیرام اس کی طرف قدم بڑھانے لگا اور اسے دیکھ کر اپنے قدم پیچھے لینے لگی. پیچھے ہوتے ہوتے وہ بیٹ سے جا لگی. اس سے پہلے کہ سمتی بیٹ پر گر گئی. اس سے پہلے کہ اٹھتی شیرام نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اس کی فرار کے سارے راستے بند کر دیے. پریشی کو لگا جیسی اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی. اس نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. اس کے رونے سے شیرام کو تکلیف ہوئی، پر اس وقت خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، اس لیے خود کو اس چیز کے لیے تیار کر لو. اس کے کان کے قریب بول کر پیچھے ہٹ گیا. پریشی نے شیرام کی بات سے فوراً آنکھیں کھولی. اس کی طرف دیکھتے ہوئے نامی سر ہلایا. تمہارے پاس دو آپشن ہیں. ابھی نکاح کر کے گھر چھوڑ دوں گا، دوسرا نہ نکاح کرو، تمہاری مرضی. پریشی اس بات سن کر خوش ہوگی، پر آگے بولی وہ اس کی جان کے نکالنے کے لیے کافی تھی. ایسے ہی رہ لو میرے ساتھ، اپنے گھر والوں کو بھول جانا. تمہارے پاس صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں. باقی تمہاری مرضی، تو تمہیں اپنے پاس ہی رکھنے ہیں، چاہے نکاح کر کے یا نکاح کے بغیر. پریشی کی جان لیتے مسکراتے ہی بولا. وہاں پہنچ کر دونوں کے لیے ایک ہوٹل میں روم بک تھا. وہ دونوں ارزلان باہر کھڑا کسی سے کار پر بات کر رہا تھا. انوشا نے اپنے کپڑے بدلے اور بات لینے کے بعد آرام سے آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی. ارزلان جب روم میں انٹر ہوا تو اسے آنکھ بند کر کے لیٹے دیکھ کر مسکرا دیا، اور وہ بھی فریش ہونے کے بعد جب روم میں آئے تو دیکھا انوشا سو چکی تھی. وہ بھی دوسری سائڈ جا کے لیٹ گیا اور بہت ہی آرام سے اس کے لب کو چھو کر پیچھے ہو کر اس کی نیند خراب نہ ہو، اور پھر اس کے ہر نقش کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا. میں تم کو چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا پا رہا. جب سے تم آئی ہو میری زندگی مجھے اس سے کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہے، اور میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا. وہ خود سے بولتا انوشا کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر کے سو گیا. چلی جاؤ انوشا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں جان لے لوں تمہاری. ارزلان نے تھپڑ مار کر بولا. انوشا بے یقینی سی آنکھوں میں آنسو لے کر سے ارزلان کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ یقین مان ٹوٹ. ارزلان یقین کریں اس کا، ہم نے سوچا تھا کہ بتا دیں سب درد تم کو، پر تم نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ خاموش کیوں ہو، اور روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. شرح روم میں آیا تو اسے دیکھتے ہوئے وہاں کا کیا اور فیصلہ کیا. پھر تم نے
प्रीशे ऐसा कुछ न करना चाहती थी, पर इस वक्त अपने और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। प्लीज़, मैं तुमसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने गलती की तुम्हें थप्पड़ मारकर, प्लीज़ जाने दो मुझे, वो रोती हुई बोली। इसे देखकर श्रीराम को तकलीफ हुई, पर इस वक्त इसे पाने के जुनून में इसने इसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। ठीक है, मैं मौलवी साहब को भेज देता हूँ, तुम रहो ऐसे ही घर में, ऐसे ही घर नहीं जा सकती तुम। गुस्से से बोलते वो जाने लगा। ऋषि इसकी बात से हवायां उड़ गई। मुझे मंजूर है, रोती हुई बोली। और फिर किसी इन दोनों का निकाह पढ़ा हुआ ऋषि को कोई होश नहीं था, बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी तो मैं श्रीराम कभी नहीं। रोते हुए कमरे की हर चीज़ को उठा उठा कर फेंकने लगी। श्रीराम जब रूम में दाखिल हुआ तो रूम की हालत देखकर एक गहरा सांस लिया। अब इसे पता था प्रीशा को संभालना मुश्किल होगा। प्रीशा ने गुस्से से श्रीराम की तरफ देखा। दफा हो जाओ यहाँ से, आपकी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती हूँ, रोती हुई बोली। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी। तुम घर नहीं जाना चाहती तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी जान लेने दूंगी। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी। रास्ते में पड़े वास से गिरने लगी। इससे पहले कि वो गिरती, इससे हाथ बढ़ाकर अपनी तरफ खींच लिया और एक हाथ कमर पर और दूसरा इसकी गर्दन पर रखकर अपनी तरफ खींचकर इसके लबान पर झुक गया। प्रीशा इस अमल के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से से इसे पर्दे करने की कोशिश कर रही थी, पर आज वो इससे बख्शने के मूड में नहीं था। श्रीराम को जब अपने चेहरे पर इसके आंसू महसूस हुए तो इसने नरमी से छोड़ दिया। अब कमरे में सिर्फ प्रीशा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। श्रीराम ने इसके पास जाने की कोशिश की। प्रीशा ने हाथ से दूर रहने का इशारा किया। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। श्रीराम शर्मिंदगी के एहसास से बोलता कमरे से बाहर निकल गया। शाइन आजकल तबीयत खराबी का बोलकर फातिमा के घर रह रही थी। वो सिर्फ मौके की तलाश में थी जिससे वो अनुषा को रास्ते से हटाएं, और आज इसे मौका मिल ही गया। आज अनुषा शाहौसा हुई थी। आज अजलान भी घर पे नहीं था, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। अनुषा फातिमा के साथ बैठी बातें कर रही थी कि इसे प्यास लगी और पानी पीने किचन में आ गई तो इसे वहाँ शाइन मिली। तो अनुषा, तुम ये लो, ये केक खा लो, मैंने तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वो खुद पर सी मुस्कुराती वहाँ से चलेगी। अनुषा अभी केक खाती इसका फ़ोन रिंग हुआ। अपनी कार सुन रही थी कि वहाँ फातिमा आ गई। केक का छोटा सा पीस उठाकर खाने लगी और फिर वही हुआ जो शाइन चाहती थी, पर अनुषा के साथ नहीं, फातिमा के साथ। फातिमा की जान ले दी। जब अजलान घर आया तो माँ को इस हालत में देखकर बिल्कुल टूट गया, और ऊपर से शाइन की बातों ने इसका दिमाग खराब कर दिया। शाइन को जब पता चला इसने अपना बचा हुआ सारा इल्ज़ाम अनुषा पर डाल दिया। रियासत शाह की सारी दुनिया तबाह करके रख दी गई थी। वो बिल्कुल चुप हो गए थे। सब समय से अनुषा ने गलती से वो केक फातिमा को दिए हैं, पर कोई ये नहीं जान पाया था कि इस सब के पीछे शाइन है, और ये खासा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसका शिकार फातिमा होगी। अनुषा ने सब की बातें चुप करके बर्दाश्त कर ली, पर इससे अरसलान पर भरोसा था कि वो इस पर यकीन करेगा। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें इनसे मोहब्बत की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। अनुषा अरसलान के कमरे से भी नाउम्मीद ही लेटी थी। इसका मान टूटा था कि वो मान था जो इस पर यकीन कर रोते हुए अपने घर चली गई, कभी वापस न आने के लिए। आज वो अरसलान इससे कहीं से नहीं लगा था जो इस पर जान देता, इसकी हर छोटी बातों का ध्यान रखता था, इससे आँच भी नहीं आने देता था। वो सारी रोती रही। फिर एक दिन में सबकी ज़िंदगी बदल गई। रियासत शाह अरसलान श्रीराम को लेकर लंदन चले गए थे। वो सब यादों को पीछे छोड़कर वहाँ बस गए, और जाते जाते अपने साथ एक राज भी लेके गए थे। जाने का नाम सुनकर श्रीराम ने खुद खूब शोर मचाए। अपनी गिन फिरी को छोड़कर दूसरी तरफ अरसलान बिल्कुल चुप हो गया था। वो खुद भी यहाँ से जाना चाहता था, वो जिसे एक पल नहीं छोड़ता था, इसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। श्रीराम इसे हमेशा याद करता। फिर वक्त आगे बढ़ता गया तो यादें भी धुंधलाने लगी। वो जैसे भूल गया था, इसे ख्वाबों में मिलने लगी। वो हर रोज इसके ख्वाबों में आकर इसे याद दिलाती, और जैसे वक्त ने बुला दिया था, इसे कभी ख्वाबों ने दूर न जाने दिया। गाड़ी की खामोशी फिजा में सिर्फ ऋषि की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। स्टॉप इट यार, अब रोना तो बंद करो। मैंने बोला भी था कि एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, पर तुम। श्रीराम ने गाड़ी चलाते हुए इसका हाथ पकड़ा। छोड़े मेरा हाथ। हिम्मत भी कैसी की आपकी। वो अपने हाथ खेलने की कोशिश करते बोली कि हाँ यार, हिम्मत की बात तुम अब भी कर रही हो। ये सब हिम्मत से तो किया है, और ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने। वो इसके हाथ को चूमते हुए बोला, प्रीशा इसकी इस हरकत का काम करेगी। अब भी पूरी कोशिश कर रही थी हाथ खींचने की, पर श्रीराम अपने ध्यान सामने किया खुद को मसरूफ जाहिर कर रहा था। इसने गुस्से से मुंह मोड़ लिया और बाहर देखने लगी। जिस तरफ देखो तेरा ही अक्स मुयस्सर है आंखों में, बाहर तो कोई तुम जैसा है, सारा जहां तुम हो। अरसलान ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। खुद को अनुषा की मोहब्बत की सजा दे रहा था। नफरत में बहुत आगे चला गया। इसके अंदर नफरत और बेहिस्सी जड़ पकड़ती जा रही थी। वो सारी रात जाकर गुजार देता। इसने सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी। वो दिसंबर की ठंडी सर्द हवा में भी सारी रात बाहर गुजार कर आता और अंदर से टूट गया था,
पर कोई न था इसे समेटने वाला। रियासत शाह खुद एक गम में थे, या फिर भी इन्होंने अपने बच्चों को संभाल रखा था। अरसलान ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। वो खुद को अनुषा की मोहब्बत की सजा दे रहा था। वो नफरत में बहुत आगे चला गया था। इसके अंदर नफरत और बेहिसी जड़ पकड़ती जा रही थी। वो सारी सारी रात जाकर गुजार देता। इसने सिगरेट नोशी भी शुरू कर दी थी। वो दिसंबर की ठंडी सर्द हवा में सारी सारी रात बाहर गुजार के आता। वो अंदर से टूट गया था, पर कोई न था इसे समेटने वाला। ये रियासत शाह खुद एक गम में थे, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को संभाले रखा। पता है तकलीफ क्या है, किसी को चाहना फिर इसे खो देना, खामोश हो जाना। अनुषा भी खामोश हो गई थी। इसे उम्मीद थी वो आएगा, पर इसकी आखिरी उम्मीद भी अरसलान ने लंदन जाके तोड़ दी थी। इसने खुद को अपनों तक महदूद कर लिया। सबको लगा वक्त के साथ अनुषा की यादों से अरसलान मिट चुका है, पर वही जानती थी जो दिलों पर राज करते हैं वो ज़हनों से इसे ही नहीं मिट जाते। इसने अपने आप को परी के साथ मसरूफ कर लिया था। सब इसके लिए फिक्रमंद थे, इसलिए इस सब को जाहिर करती थी। किसी अरसलान को जानती तक ना थी, पर इसका दिल जानता था वो कितनी दर्द में है। ज़ारा ने एक दोस्त से नहीं बल्कि एक बहन को खोया था। इसकी हमराज, इसके हर दर्द गम में शरीक रहने वाली एक मुखलिस दोस्त। ज़ारा खुद टूट चुकी थी। फातिमा की अचानक मौत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ज़ारा खुद को संभाल नहीं पा रही थी, पर फिर इनकी जिंदगी में हारिस आ गए, जिससे ज़ारा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आई। जिंदगी काम है, चलते रहना। वो सब चल रहे थे, पर इनकी खुशियों को बर्बाद करने वाली अब भी सुकून में नहीं थी, क्योंकि फातिमा के जाने के बाद पर भी इसका मकसद पूरा ना हो पाया। वो अरसलान को अपनी बेटी के लिए हासिल ना कर पाई, क्योंकि शाहीन की लाख कोशिश के बावजूद भी रियासत शाह अपने बच्चों को लेकर चले गए, और वो इस गुनाह के बावजूद ही खाली हाथ थी। गाड़ी एक झटके से रुकी। प्रीशा ने इसकी तरफ एक आईब्रो उठा के देखा, जैसे पूछ रही हो अब क्या हुआ, घर आ गया है आपका। वो मुस्कुराते हुए इसे देखकर बोला, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, हाथ छोड़े मेरा। प्रीशा ने जब बाहर देखा तो जल्दी से संभल कर बोली, ध्यान रखना अब तो मैं मानत हूँ मेरी। वो इसे अपनी तरफ खींच कर बोला और इसके माथे पे प्यार करके छोड़ दिया। शराम के इस अमल से प्रीशा के गाल लगने लगे और जल्दी से पीछे देखे बिना अंदर भाग गई। शराम इसे तब तक देखते रहा जब तक वो चली नहीं गई, और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे ले गया। बैसाखी तेरसी कस्बे में अक्सर सियाह आते थे। जोटली के सबसे मशहूर परकशिश मकामात में एक लेन टावर्स को देखना या चढ़ना चाहते थे। अराशी रोमांटिक टावर यूरोप के मशहूर तरीन टावर्स में से एक है। चोटी पर जाने के लिए आपको तकरीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। आज वो दोनों बेसा टावर में सैर के लिए गए थे। वहाँ का माहौल अनुषा के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए वो इनकम्फर्टेबल महसूस कर रही थी। अरजान ने हाथ बढ़ाकर से अपनी तरफ खींचा, उसी कमरे में हाथ रखकर अपने साथ लगाया। अनुषा वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वाह विलियन क्रॉप, इसकी आवाज़ पर दोनों ने चुन कर देखा। एक लड़कों का ग्रुप इन्हें देख रहा था और इनमें से एक लड़की बोल रही थी, क्रेजी। अरजलान उस लड़की से मुस्कुराते हुए बोला। अनुषा उनकी बातें समझी ना समझी सुन रही थी। हम दोनों की तारीफ कर रही है और मैंने इसे शुक्रिया बोला है। अनुषा को हैरान होते देखकर बोला, आपको आती है इटलियन? हाँ थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ अक्सर आता हूँ, पर आई तो इसकी खूबसूरती अलग है। वो अनुषा को प्यार से देखती है बोला। उसकी बात समझकर अनुषा के गाल तिलकने गए। इससे तो प्यार तो पाकिस्तान है, इससे अच्छा था हम मरी ही चले जाते। और मुझे तो शौक भी था वहाँ जाने का। वो अपनी शर्म मिटाने के लिए बच्चों से मसी में से बोली। इसकी बात पर अजलान का कह बुलंद हुआ, लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं तो मैं मरी जाना था। इंटरेस्टिंग। वो अनुषा को कमर से पकड़े एक हाथ से इसके बालों के लिए डोका कान के पीछे करते बोला, चलो तुम्हें इस टावर पर लेके जाऊँ ऊपर। नया मैं नहीं जा रही, 300 सीढ़ियाँ ऊपर तो चली जाऊँगी, नीचे कौन आएगा? अनुषा मुँह बसोड़ते हुए बोली, कोई बात नहीं मैं हूँ ना, ऊपर से उड़ते हुए नीचे आ जाना। वो हंसते हुए बोला। अनुषा इसकी हंसी में खो सी गई। आज बहुत अरसे बाद वो इससे हंस रहा था। वो आज बिल्कुल मुख्तलिफ अरजलान लग रहा था। वही अरजलान जो अनुषा के लिए जान देता था। वो पहले वाले अनुषा का अरजलान। वो भी इसे देखकर मुस्कुरा दी और इसकी दायमी खुशी की दुआ मांगी। भी कहीं किस्मत मुस्कुरा दी, क्योंकि अभी किस्मत में इम्तिहानात बाकी थे। अनुषा अरसलान वापस आ गए थे। दोनों में सब बदल गए थे। अरसलान के साथ गुजरे हर पर अनुषा को किसी ख्वाब सा गुमान होता था। उसे इसका पहले वाला एग्जाम मिल गया था। रियासत शाह और श्रीराम से मिलने के बाद अपने रूम में आ गई। आके बात लेकर बाहर निकली और अपने ध्यान से आईने के सामने जाकर खड़ी होकर
اپنے بالوں کو پیچھے کرتی کنگھی کرنے لگی۔ جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا تو اس نے آئینے میں ارسلان کے عکس کو دیکھا۔ جب اس کے بال پیچھے کرتا لب اس کی گردن پر رکھ گیا تھا، انوشی کی جان لبوں میں آ گئی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی دھوکہ نہیں تھی کہ اب وہ اس کی گردن میں ایک چین ڈالنے لگا جس پر دل اے بنا ہوا تھا اور اس میں لکھا ہوا۔ انوشی اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ارسلان یہ ابھی وہ کچھ بولتی ارسلان نے اسے سیدھا کر کے ڈریسنگ پر بٹھا دیا۔ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ لمحہ بلحظہ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ارسلان کی ہر عمل انوشی کو صرف پیار تحفظ کے احساس ہو رہا تھا۔ انوشی پوری طرح سے اپنے دل اور مان ارسلان کو دے چکی تھی اور ارسلان کے عشق میں ڈوبنے لگی تھی، پر یہ ہی عشق اسے پھر سے توڑنے اور رلانے والا تھا۔ پیاسے کی موت تب ہوتی ہے جب پیاسے کو پانی دے کر چھین لیا جائے۔ پریشا سو رہی تھی۔ اس کی دوست لریب آئی تھی۔ اٹھ جا موٹی، کہ صبح کی 2 بج رہی ہو، تمہیں نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ آنٹی بول رہی تھی تم کل گھر آئی تھی ہمارے۔ جب اسے جگا پائی تو تنگ آ کر اس کا کمر اتارا۔ کس کے ساتھ ڈیٹ مار کے آئی ہو؟ میرا بہانہ بنا کر اس شرار سے بولی۔ اس کی بات سن کر پریشا ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ کے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پریشا کیا ہوا؟ بولو، غصہ مت ہو یار، میں تو مذاق کر رہی تھی یار، رو تو مت۔ ریبا گھبرا گئی۔ میں آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو رشی نے جلدی سے ہاتھ پکڑا۔ چلو پھر بتاؤ کیا ہوا؟ وہ نا میں کل کڈنیپ ہو گئی تھی۔ کیا تم کیا بول رہی ہو؟ تم ایسے بول رہی ہو جیسے کڈنیپ نہیں کسی ایڈونچر کے بارے میں بتا رہی ہو۔ چی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ بولی۔ آمنہ تو آہستہ کھول، سارے گھر کو بتائے گی کیا؟ تم بکواس نہ کرو اور ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا؟ رونن ڈالا ہے یار، میں سچی بول رہی ہوں۔ وہ جو میں دوسری بات تمہیں بتاؤں گی اس پر تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ آنکھیں پھٹ بٹا کر معصوم بچے کی طرح بولی۔ اس کی اس انداز پر لیریب کو ہنسی آئی، پر وہ منہ نیچے کر چھپا گئی۔ ہاں بولا مس ڈرامہ کوئن، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں نہیں بتا رہی۔ وہ ناراض ہوتے ہی بولی۔ ہاں اچھا یار، سوری اب نہیں بولوں گی۔ وہ سچ میں کڈنیپ ہوا تھا؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ ہاں، وہ سمجھ سکتی تھی کہ پریشا سچ بول رہی ہے، اس لیے بولی ہاں اور کیا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا زبردستی۔ وہ دان پیستی بولی جیسے اپنے دانتوں میں شراب کو پیس رہی ہو۔ کیا لے رہے چیخی آہستہ یار، وہ اس سے ہوش کرواتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ اور تم نے آنٹی انکل کو بتایا؟ تمہارا دماغ پاگل ہے کہ میں ماما بابا بتا کر پریشان کر دوں؟ اور ویسے ہی پتہ ہے وہ کون ہے؟ اگر میں نے بتایا نا تو ماں بابا کو تو وہ اٹھا کر لے جائے گا مجھے۔ منہ بسور کر بولی۔ اوہ پریشا پاگل کر رہی ہو تم مجھے، وہ بتاؤ۔ اوکے لیسن، وہ کوئی اور نہیں بلکہ انوشی کا دیور شیرام شاہ ہے۔ اور پھر اسے سب بتاتی کہ لفظ بر لفظ۔ او یار، وہ تو کتنا ہینڈسم ہے یار، تیری تو لیٹری ہی لگی، کتنی فلمی ہے نا۔ سب ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتا کوئی شہنشاہ؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں ادھر پریشان ہوں اور تم ہو کہ کسے بتاؤں گی؟ میں باپ باپ کو پریشان ہوتی بولی۔ یار ٹینشن نہ لو، مجھے لگتا ہے جو بنا نکاح کر سکتے ہو سب گھر والوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ارسلان جب سے بیٹھا تو اپنے ساتھ سوئی انوشی پر نظر پڑی جو دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لیے ارسلان کے سر پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہر نقش کو چھو محسوس کرنے لگا، اور اس کے ماتھے پہ پیار کر کے اس کا سر آرام سے تکیے پہ رکھ کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انوشی نے مسکرا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھا کے بیٹھ گئی۔ ارسلان باہر آئے تو انوشی کو دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو میں نے اتنا اٹھایا نماز کے وقت پر آپ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولا۔ ارسلان کی کمر پر سر رکھ کر بولی۔ تمہیں یاد ہے تم بچپن میں ہی ایسی ہی آتی تھی اٹھانے؟ اور وہ پہلی بات یاد کرتے ہی بولا۔ اور آپ نہیں اٹھتے تھے؟ وہ اس کی بات پر چکٹ بولی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ ارسلان نے ہاتھ پیچھے کر کے انوشی کو اپنی طرف کھینچا۔ آپ نیچے چلے، میں بس منہ دھو کے آئی۔ پھر ناشتے کرتے کنفیوز ہوتی اور ٹک ٹک بولی۔ پر مجھے تو ابھی چاہیے۔ وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ چلے، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہی جاتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے کرتی باہر کی طرف آگئی۔ ارسلان نے اسے اپنے اور قریب کر چکا تھا۔ پلیز ارسلان، اس کی قبر سے اس کی جان جاتی ہوئی اسے سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو جاتی، پر ارسلان نے نامے سر ہلا کر اسے قابو میں کر چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی، اس لیے اس نے ارسلان کی کالوں کو زور سے پکڑ لیا۔ پھر ارسلان نے آہستہ سے اسے چھوڑا، منہ نیچے کیے گہری گہری سانس لینے لگی۔ ارسلان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب تم آرام سے آ جانا، وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ ارسلان کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ارسلان کے جاتے ہی وہ بھی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ماما کیوں نہ ہم حارث کی شادی کر دیں؟ پریشا حارث کی طرف دیکھتی شرارتی مسکراہٹ سے بولی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، پر آپ پر کام آپ کے کوئی دیکھے، کوئی کبھی زندگی میں سنجیدہ بھی ہو لیا کرو۔ حارث غصے سے اس کی طرف دیکھتے آ۔ او ہیلو، ساری زندگی پڑی ہے سنجیدگی کے لیے، تھوڑا سا انسان کو جی بھی لینا چاہیے۔
तुम्हारी तरह सड़ी शक्ल लेके घूमते रहो। अशरफ और ज़ारा दोनों अपने बच्चों की नोक-झोंक से मुस्कुरा रहे थे। मेरा अभी दिल है, ले आओ बहू को तो हो जो मेरे साथ देने के लिए। तुम ठहरी निकम्मी औलाद। मेरी ज़ारा अभी आंखों शरारत देती हुई इन्होंने मजाक से कर निशाना बनाया। मामा वो दोनों एक साथ बोले। मामा अब आप भी इसकी तरफ शुरू हो गई हैं। मैं नहीं करने वाली कोई शादी वादी। ऐसे ही खुश हूँ मैं अपनी इस चुड़ैल की कर दे शादी। वो गुस्से से चिल्लाया। हाँ ये भी सोचा जा सकते हैं। ज़ारा इस तरह बोलने से परीक्षा की जान पर बनाई और वो करती हुए रूम में गई। दोनों के भागने से अशरफ साहब और ज़ारा बेगम का कह हुए साथ आता। शराम कब से परीक्षा को कॉल कर रहा था। परीक्षा अपनी स्टडी में इतनी मुसीबत थी, मोबाइल की आवाज़ को इसने बंद कर दिया था। हर हाल में इसे अपना काम करना था। कल इसका आखिरी तारीख थी असाइनमेंट सबमिट करने की। दूसरी तरफ शराम गुस्से से पागल हो रहा था। गुस्से से मोबाइल उठाकर फेंकने लगा था कि इसके दोस्त की कॉल आ गई। इसकी कॉल देखकर शराम ने चेहरे पर एक अनजानी मुस्कुराहट आई। अब इसे पता था कि क्या करना है। बात परीक्षा से इसने फ़ोन उठाया। जल्दी से 10 मिनट में मेरे घर के बहरा हो और उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना फ़ोन कट से बंद कर दिया। गाड़ी में बैठकर मंजिल की तरफ निकल गया। यार अभी भी सोच ले, टाइम है अभी भी ना। ऐसा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जियान इसे डराते हुए बोला। ओ प्लीज़ यार, हर वक्त डराता ही रहा। सामने देखकर भी जल्दी गाड़ी चलाओ वरना मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा। शराम दांत पीसते हुए बोला। लो आगे तुम्हारी मंजिल, चल अब निकल, दफा हो जा, मैं जा रहा हूँ। उससे धक्का देने वाले हुआ बोला। शराम दूसरी तरफ से जाकर खींच कर इससे बाहर लेकर आया। मुझे ऊपर जाना है, तू इधर खड़ा हो। मैं तुम्हारे कंधों पर पाँव रखकर ऊपर दीवार पर जाऊंगा और फिर इस दीवार से ऊपर से बालकोनी में और साथ रहा पीछे का कमरा। शराम तसल्ली से इसे समझाते हुए बोला और जियान का तो कंधे पर पाँव का सुनकर ही मुंह खुल गया। इससे पहले कि जियान कुछ बोला शराम इसे खींच के दीवार के पास खड़ा कर चुका था और पाँव इसी कंधे पर रखा था कि जियान के मुंह से चीख निकली। मुंह बंद कर नाजुक परी शराम गुस्से से उसके कंधे पर पाँव मारकर बोला। पीछे वो कड़ा कर गया। शराम की कोशिशों से भला आखिर परीक्षा का कमरा मिल गया और अंदर दाखिल होकर देखा तो नीचे जमीन पर इसकी किताबें पड़ी थी और वह खुद बेड पर मजे से सो रही थी। मेरी नींद खराब करके खुद मैडम मजे से सो रही हैं। अभी बताता हूँ। परीक्षा के पास गया और इसकी लबों को प्रसार सा देखते हुए इस पर झुक गया। वो जो गहरी नींद में थी, खुद को किसी की इतनी शदीद महसूस करते पट से आंखें खोल दी और अपने ऊपर झुकी शराम को देखकर इसकी आंखें खोल गई। वो अपना पूरा जोर डालकर पीछे करने लगी पर शराम किसी भी सूरत पीछे होने का इरादा नहीं रखता था। उसके सीने पर हाथ रखे मुके बनाकर मरने लगी पर शराम इसके दोनों हाथ पकड़कर बेड के साथ लेकर गया। फिर शराम इसके होंठों से होता गर्दन तक आया। प्लीज शराम रोते हुए बोली। इसके रोने से शराम को होश आया। वो जल्दी से पीछे हट गया। उसके पीछे हटती हुई जल्दी से बेड से उठकर दीवार के साथ जाकर खड़ी होगी। क्या करने आए हैं आप? वो डरते हुए आंखों में आंसू ले बोली। प्लीज जाए यहाँ से, आगे आप मेरे साथ कम कर चुके हैं जब ये गठियापन रह गया है। शराम शीशे पर बैठा इसे अपनी नजरों के सार में लिए दिलचस्पी से देख रहा था और फिर इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो डर के और पीछे होती हुई पीछे तो दीवार थी। शराम ने आगे बढ़कर इसकी आंखों पर प्यार कर इसके आंसू साफ करके अपने इसके माथे से जोड़ा। शिव जो प्लीज चुप कर जाओ। जब तुम इन आंखों को तकलीफ देती हो तो मुझे तकलीफ होती है। इन आंखों ने मुझे बहुत तंग किया है। मुझे जब मोहब्बत है तुमसे, इन आंखों से। यू आर माई ग्रीन फिरनी। ये मुझे ख्वाबों में रोज तंग करती हैं। तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ पर तुम मुझे हमेशा इग्नोर किया है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आई लव यू और जल्द ही बाबा को भेजने वाला हूँ तुम्हें हमेशा के लिए लेके जाने के लिए। प्लीज़ मेरा साथ देना। वो इसकी खुशबू में गुम अपने दिल की बातें बोल रहा था और फिर इसे जोर से खुद में बीच लिया। उसकी गाल पर अपना हाथ रखकर पीछे हट गया। प्रीशु को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब से कैफियत हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, यू आर माई ग्रीन ब्यूटी। और जो मेरा होते हैं वो बस मेरे ही हैं। अगर वो मेरा ना हो तो किसी और का भी नहीं हो सकता। मैं होने नहीं देता किसी और का। मुस्कुराते हुए जैसे आया था वैसे ही चला गया। ऐसा चाहे वो किसी जरूरी काम के सिलसिले में कनाडा जाना पड़ गया, जिसकी वजह से अरसलान पर अब काम का ज्यादा बोझ आ गया था। अपना ज्यादा वक्त बिजनेस ऑफिस में गुजारता। अनुषा पूरे घर में अकेली बोर होती रहती, इसलिए आज अरसलान ने डिनर का प्लान बनाया था। शाम का वक्त हुआ तो वो तैयार होने लगी। रेड फ्रॉक, ऊपर मेकअप के नाम पर काजल, लिप ग्लॉस लगा लिया और अजलान का वेट करने लगी। अजलान की कालाई दुकान उठकर किसी बात सुनती बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अजलान ने जब अनुषा को देखा नजरें हटाना भूल गया। वो सादगी में वो सबको पीछे छोड़ रही थी। जले अजलान उसकी आवाज सुनकर चुंका मुस्कुरा कर दोनों गाड़ी में बैठ गए। अजलान ने जब अनुषा का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला तो बाहर के इस खूबसूरत मंजर को देखकर इसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। वहाँ एक बड़े से हाल में हर तरफ फूलों के
गुलाब के फूल जमीन पर मौजूद थे। हर तरफ टेबल को खूबसूरत सजाया गया था। दूसरी तरफ हल्के से परसकून से माहौल में एक लड़की के हाथ में 2 वेलन था। वो इसके हाथ पकड़कर टेबल तक ले गया। अनुषा खुशी और हैरत से सब मंजर देख रही थी। फिर इनके पास एक लड़की आकर खाना सर्व किया। अजलान ने इसे जाने का इशारा किया तो अनुषा हर चीज़ को बहुत मोहब्बत से मुस्कुरा कर देख रही थी। अजलान ने इसका हाथ पकड़ा, अपने लबों से लगाया। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बीवी को देखे। यहाँ हर तरफ सिर्फ लड़के ही हैं। इसने शर्मा कर अपना हाथ पीछे किया और फिर दोनों ने खाना खाया। खाने खाने के बाद अजलान अपनी चेयर से उठकर अनुषा के पास गया और उसका हाथ पकड़कर डांस ट्रिक पर ले गया और एक हाथ पकड़े और दूसरे इसकी कमर पर रखे इसके साथ डांस करने लगा और अनुषा भी इसके कदम के साथ कदम मिलाने लगी। वो कहीं इसकी आंखों में खोने लगी थी तो अपनी पूरी दुनिया भूल बैठी थी। अजलान की मोहब्बत में वो अब इसके सीने पर सर रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। आई लव यू सो मच अजलान, माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी आपके बगैर कुछ नहीं। इफ़ यू आर देन आई एम, माई वर्ल्ड इज़ ओनली विद यू। आप हो तो मैं हूँ, मेरी दुनिया सिर्फ आपसे है। वे सहज अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुए रो रही थी। अजलान सब महसूस कर रहा था, इसका प्यार, इसका रोना, उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। उसके बालों पर लब रखती है। कुछ दिन और तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, इसे अपने साथ लगाते बोला। सुबह सब बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। रियासत शाह भी रात के से घर आए गए थे। रजिया जाओ जाके गेस्ट थे, ईशा को ले आओ और बोलो आकर नाश्ता कर ले। सब ने हैरत से मुंह उठाकर रियासत शाह को देखा, जिसे पूछ रहे हैं कौन ईशा, पर बोला कोई नहीं, बस सारी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज़ उनका सबने पीछे देखा तो वहाँ एक लड़की नजरें नीचे के खड़ी थी। आओ बैठो, इधर नाश्ता करो। रियासत शाह से अनुषा के साथ वाली चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए बोले। अनुषा ने मुस्कुराते हुए नाश्ता के किया और फिर सबका तारीफ ईशा से हुआ। ये है ईशा, मेरी दोस्त की बेटी। इसके वालिदैन की कार हादसे में वफात हो गई है और इसलिए ये अब हमारे साथ रहेगी। और फिर ईशा से बोले, ये है मेरी बेटी बहू अनुषा, ये मेरे बेटे अजलान और शेराम। सबसे तारीफ करवाने के बाद, अनुषा बेटा वो ऊपर वाला लेफ्ट वाला कमरा ईशा के लिए सेट कर दो। जी बाबा मुस्कुरा दी। इस दौरान ईशा अपना चेहरा नीचे किए हुए सब रियासत शाह की बातें सुन रही थी। अनुषा को ईशा से मिलकर अच्छा लगा। उसके माँ बाप के बारे में जानकर अफसोस हुआ। ईशा ने रूम ठीक करा के ईशा का सामान वहाँ शिफ्ट करा दिया। ईशा भी इससे मिलकर खुश हुई। जब अक्सर रूम से छोड़कर जाने लगी तो इसने अनुषा का गले लगा लिया। आप बहुत अच्छी और प्यारी हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा। उसकी गाल पर प्यार करके बोली, ओके शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी हो। अनुषा भी मुस्कुरा कर बोल कर चलेगी। मैं हमेशा दुआ करती हूँ आपके साथ कुछ बुरा ना हो। दिल में से इसके लिए दुआ करते हुए खुद से ही बोली और आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। मम्मा हारिस की बच्चे को बोले मुझे लेकर जाए प्लीज़, तंग शॉपिंग करने, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है। प्रीशा अपनी माँ की तरफ चेहरा किए बेचारगी से बोली, मम्मा प्लीज़ आप कुछ बोलें, इससे पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। यह हो लेकर जाए गाड़ी और दूसरी चुड़ैल दोस्त को भी ले जाना साथ। वो मुँह सुड़ते ही साफ हरी झंडी दिखाने लगा और सिर्फ पैर चिटकती बाहर रहेगी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है दोनों की शादी करनी पड़ेगी ताकि तुम दोनों को कोई ठीक करने वाला आए। वो चिल्लाती हुई बोली, मामा आप ऐसा करें, कुछ नहीं करने वाली। प्रीशा इनकी बात पर परेशान होती बोली, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारे रिश्ते आए हैं और मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे हैं इनमें से किसी एक के लिए, इसलिए खुद को तैयार रखो। इसे जताते हुए बोलती किचन में चलेगी। पीछे प्रीशा को लगा कि इसके पाँव में जान नहीं है, इसके एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। यार मुझे बताओ अब मैं क्या करूं, मामा की बातों से मेरा दिल बाहर आने को है। वो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती फोन पर बात लारे से बात कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है मामा ने अगर ये बोला है तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ऐसा कर भी देंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। और उसे बोलने दे बगैर सिर्फ अपनी बाल बोली जा रही थी। उफ प्रीशिया स्टॉप यार, मुझे कुछ बोलने दोगी तो मैं बताऊंगी ना, मेरी बात गौर से सुनो। हाँ बोलो यार, मैंने क्या किया? वो कहा मुझसे कब बोली, तुम अब सबसे पहले शेराम को कॉल करोगी और हम इससे कल मिलने जाएंगे और वहीं कुछ करेंगे। अब लारे भी से समझाते बोले, हम ओके, पर मैं अब इसे कॉल करूँ? गुस्से से बोली, मेरा दिल नहीं कर रहा इससे मुंह भी लगाने को। मुंह लगाने का कौन बोल रहा है? इसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाओ, फिर मैं तुम्हें पिक कर लूँगी और कोई ना कोई हल निकल आएगा जिससे सबकी इज्जत रह जाएगी। वो समझदारी से बोली और फ़ोन बंद कर दिया। ऋषि को अफसर से मुश्किल मरहा शेराम को फ़ोन करने लग रहा था, कमीना कहीं फंसा दिया है। वो बेचारगी से लिए खुद से बोली। और यहाँ से आगे क्या होगा वो देखेंगे हम अपनी सेकंड और लास्ट एपिसोड के अंदर। तो ये फर्स्ट थी और मिलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।